مولانا فضل الرحمان کے گھر سیاسی بیٹھک، مفاہمت کے بادشاہ خود چل کر سربراہ JUI کے گھر پہنچے، بندوق کا تحفہ بھی دیا، ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ۔ ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان سے زرداری کی ملاقات کی کوئی پریشانی نہیں، ہم JUI فے کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے تھے۔ مولانا کا نشانہ بہت اچھا ہے، آصف زرداری نے ٹھیک بندوق پکڑائی۔ PP رہنما قادر مندوخیل کی ایک نیوز کی پروگرام ایک پیش وت فروا وحید میں گفتگو، بولے پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت میں حصہ نہیں لینے لگی۔ مسلم لیگ نون کو سندھ کا گورنر اپنی جماعت سے لانا چاہیے ورنہ PP کو موقع دیں۔ چیف جسٹس کو توسیع دینے کے حوالے سے کہا مشورہ ہے حکومت چیف جسٹس کو توسیع دینے کے بجائے عمر 68 سال کرتے، ترمیم سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ منصور علی شاہ کے بھی 3 سال بڑھ جائیں گے۔ JUI کا کسی بھی الائنس میں شامل ہونے سے انکار، PTI اور JUI وفود کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں PTI سے تعلقات بہتر رکھیں گے، اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں تعاون پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہوا، پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت ہوگی۔ JUI فی الوقت اکیلے ہی اپنی مہم جاری رکھے گی۔ PTI وفد نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز سے اتفاق کیا، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نامنظور بلوں کو کیسے پاس کرایا جائے، حکومت نے پلان تیار کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور، قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس نہ ہونے والے بلز منظور کرائے جائیں گے۔ بعض بلز سینٹ نے پاس کیے مگر قومی اسمبلی نے نہیں کیے، بعض بلز قومی اسمبلی نے پاس کیے، سینٹ سے منظور نہیں ہوئے۔ مشترکہ اجلاس 28 اگست کو بلانے کی تجویز، الیکشن ایکٹ اور مخصوص نشستوں بارے نئی قانون سازی بھی منظور کروانے کا امکان۔ پاکستان تحریک اندرونی سیاست کا شکار ہے، علیمہ خان اور رؤوف حسن کے واٹس ایپ پیغامات نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ بشرا بی بی کا پیغام احمقانہ ہے، اس کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے۔ بانی PTI کی ایسی کوئی بات بشرا بی بی سے نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے 3 جون 2023 کو رؤوف حسن کو بشرا بی بی سے منسوب پیغام بھیجا، بانی PTI سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعات کی رودات بیان کی۔ پاکستان تحریک انصاف حکومتی نمائندوں کے نشانے پر، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے PTI پر قبضے کی جنگ جاری ہے، بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہے۔ تحریک انتشار میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے ہیں۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کے انتشار کو بے نقاب کیا، نفرت تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری بولی بھابھی اور نند میں پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ بانی کے بغیر PTI کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک عدم اعتماد کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اصل PTI کو تباہ کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ایک نیوز کے پروگرام میں ایک پیش وت فروا وحید میں گفتگو، کہا فیض حمید کی گرفتاری کا بانی اور ان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فواد چودھری کی اگلے ایک ہفتے میں PTI کو مزید ریلیف ملنے کی پیش گوئی، بولے یہ حکومت کی ناکامی ہے جو 2 سال میں بانی کی سیاست کا توڑ نہیں نکال سکی۔ بانی PTI کا ٹرائل کا ملٹری کورٹس میں جانے سے ملک کی بدنامی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شرپسند عناصر کے خلاف اعلان جنگ، مریم نواز کا کہنا ہے پولیس پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، کوتاہی ہوئی غلطی کا ازالہ کریں گے، کچے کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان کا دورہ، زخمی جوانوں کی عیادت کی، مریم نواز شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملی، بیوہ خاتون کو گلے سے لگایا، کمسن بچوں کو پیار کیا۔ MQM اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی تنقید کرتے ہوئے بولے جناح اسپتال ڈونرز کے پیسوں پر چل رہا ہے، یہ شہر ٹیکس اور ڈونیشن دونوں دے رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا بھی جوابی وار، خالد مقبول صدیقی کے جناح اسپتال سے متعلق بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا، کہا کراچی کے تاجروں اور قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ MQM نے لیا اسے بھی یاد رکھیں،
हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सियासी मुखालफिन बरस पड़े। कहते हैं PTI आज अपने करतूतों के बायस जवाल का शिकार है। 2018 के इलेक्शन में एक शख्स को ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाकर बिठाया गया, जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह BRT प्रोजेक्ट 7 माह बन रहा। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल कर रही हैं शर्जील मेमन का कराची के शहरियों को जदीद बसें फराह करने। सानह कारसाज कराची के मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। मुलज़मा की मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट में ताख़ीर। 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट तैयार न हो सकी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हादसे के दीगर जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। एक जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक। पुलिस का बरतानवी लाइसेंस की तस्दीक कराने का फैसला। कहते हैं तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बनाई जाएगी। होशियार, बारिशों का स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ। PTI ने खबरदार कर दिया। DG खान मुल्तान। बहावलपुर डिवीजन में बारिश से सैलाब का खतरा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल में बादल बरसेंगे। कराची में हल्के बादलों के साथ चिलचिलाती धूप का राज। शहर में आइंदा 2 रोज़ दिन में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। एक न्यूज़ बन गया हैदराबाद की आवाज़। सामने लाया शहरियों के हल तलब मसाइल। शहर में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुक़दान। पीने का पानी दस्तयाब है, ना ही सीवरेज का बेहतर निज़ाम। सड़कों और शाहराहों की अब तक सूरत हाल। तफरीह गाहें भी वीरान। रानी बाग और चिड़िया घर भी इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की नज़र हो गया।